بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم اس آیا کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو باعث راحت اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور پاک کرنے والا پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کسی مردہ شہر یعنی غیر آباد کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پلائیں، اور ہم اس پانی کو طرح طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ اے نبی، آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کریں، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا ہے، یہ شیریں و خوشگوار ہے اور یہ سخت کھاری اور تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے، اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں مخالفوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اب کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ اے رسول، آپ اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے خود کافی ہے۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہی خدا رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم دو، اور یہ چیز ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں 12 برج بنائے اور ان میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا، اور وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ اور خدا رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ یعنی فربتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری ہلاکت ہے، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان یعنی حد اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، اور جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرتا ہے جو رجوع کرنے کا حق ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی جو غنا کی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، اور جو جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیش رو بنا۔ یہ وہ ہیں جن کے صبر و ثبات کی صلہ میں بہشت میں بالا خانے عطا کیا جائے گا، اور وہاں ان کا تحیہ و سلام سے استقبال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، سو اب جب کہ تم نے رسول کو جھٹلا دیا ہے تو یہ تکذیب عنقریب تمہارے لیے وبال جان بن کر رہے گی۔